مومنین، یہ سورہ نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کرا یہ 21ویں آیت ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو بھی شیطان کے نشانات قدم کا اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا، البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان سب حالات کو بیان کرنے کے بعد، جس طرح سے یہ جو بہتان کی سلسلے چل رہے تھے جو ہم نے پڑھے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جو بہتان ہوا تھا سرکار کی زوجہ پہ، اسی کے سلسلے میں آخری میں اللہ نے بات یہ گفتگو کری ہے کہ مومنین کو کہا کہ تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو بھی اتباع کرے گا شیطان کے قدموں کی تو وہ اس کو یامر بالفحشاء، فحشا بتاتا ہے اور بری باتیں بتاتا ہے۔ شیطان کا کام تو یہ فحشا کرتا ہے اور منکر کرتا ہے۔ تو اس سے خاص مراد اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو اس میں شامل تھے، کیونکہ جب بری باتیں کرتے ہو تو بری بات سوچتے بھی ہو، جب بری بات سوچتے ہو تو پھر آپ اس کی طرف مائل بھی ہوتے ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ نے کہا تتبع خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قدم کیسے چلتے ہیں؟ تو شیطان قدم کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ کوئی بھی گناہ کبیرہ فوراً نہیں کرتے ہو، تفاسیر میں لکھا ہے کہ پہلے آپ اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہو، پھر اس کے بارے میں کچھ دھیان میں آتا ہے، پھر ایسے کوئی دوست ووست مل جاتے ہیں آپ کو، پھر اس کے آس پاس آپ اس کا ذکر کرتے ہو، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا اس معاملے میں گناہ چھوٹا گناہ کر لو صغیرہ، پھر اس کے بعد گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اس لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ مکروہ کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ مکروہ کے پاس جائیں گے تو پھر بعد میں حرام بھی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ پہلے سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر خدا کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور رحمت نہیں ہوتی تم میں ایک شخص بھی پاک نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہونا ضروری ہے ہماری پاکی کے لیے۔ اور پاک چیز کون ہے؟ دو چیزیں پاک ہیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں، قرآن حکیم اور اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کی سیرت، دونوں مل کے انسان قلب کو پاک کرتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، جو قرآن اور اہل بیت اللہ دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو۔ لیکن اس میں بھی کیا کہ اللہ اسی کو پاک کرتا ہے جو پاک ہونا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بیٹھے بیٹھائے کوئی پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ کوشش نہیں ہوگی یہاں سے ہم میں سے وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کا دستور ہے۔ ولا یاتی ولا یاتلی اولی الفضل منکم والسعى ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب وسط ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کی مدد نہ کریں۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور شفیق ہے۔ تو یہ آیت کس بارے میں آئی ہے؟ یہ آیت جب یہ لوگ اس بہتان میں شریک تھے تو ایک پورا گروہ تھا جو اس بہتان میں شریک تھا، تو جو مومنین تھے ان کو اتنا غصہ آیا ان لوگوں پر کہ اگر یہ سب بہتان میں شریک تھے تو اب ہم ان کو کچھ مال سے مدد نہیں کریں، کبھی ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ یہ لوگ بڑے خراب ہیں۔ تو اب یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ ابھی تو ہم نے اتنا سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا میں عذاب دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب مومنوں کا رخ ان کی طرف اتنا خراب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا رخ قرآن میں دکھایا اپنی ذات کی رحمت کا۔ کیا اللہ نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہم ان کو اب کچھ نہیں دینے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں جو لوگ صاحب فضل و وسعت ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں مسکینوں
مطلب ایک تو ایک عام بات اللہ نے کری، لیکن اس میں یہ لوگ بھی شامل ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مدد نہ کریں، کہ ان کی مدد نہ ہو، مدد ضروری ہے۔ اگر ان کی مدد کرو تو کیا ہوگا، اللہ کہتا ہے، اور پھر کیا کہا اللہ نے، کہا کہ ان کی مدد بھی کریں اور ان کو معاف کریں، اور ان کو معاف بھی کریں۔ تو یہ مطلب ان کو بھی معاف کریں جو یہ گروہ تھا اور اس نے اتنی حرکتیں کری تھی، اللہ ان کے لیے بھی فرما رہا ہے ان کو بھی تم معاف کر دو اور ان کو سے درگزر کرو۔ پھر اللہ نے کہا معاف بھی کرو اور ان سے درگزر بھی کرو۔ پھر اللہ نے آگے کیا کہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور پھر کیا اللہ نے کہا، واللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اپنا رخ دکھایا، رحمت کا رخ دکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی رخ ہیں اور ہر رخ اس کا خوبصورت رخ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گروہ کے لیے مومنین کو اس طرح سے تنبیہ کری، ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین یرمون محصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب اس کے اندر تین لفظ اللہ نے کرے ہیں، ان الذین یرمون جو کہ تہمت لگاتے ہیں، محسناتی مطلب جو نیک ہوتی ہیں، غافلاتی جو غافل ہیں۔ کس چیز سے غافل ہیں؟ ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ بدکاری کیا ہوتی ہے، وہ اتنی نیک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، ایک تو پہلے تو تین اللہ نے لفظ استعمال کرے ان کے لیے، محسناتی، غافلاتی، مومناتی، تین لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کریں، جس میں خصوصاً سرکار کی بیویاں بھی ہیں کہ جو کہ یرمون محسناتی جو کہ نیک ہیں، غافلات ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں اور ان پہ اس طرح کی تہمتیں لگی ہیں، اور مومناتی وہ مومنات بھی ہیں۔ تو اللہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی جو اس طرح سے تہمت لگا دیں، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، اور ان پہ عظیم عذاب ہے۔ یہ ہے تو پھر اللہ نے اس کی تفصیل بیان کری ہے دوسری آیت میں کہ وہ کیا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں بھی۔ عذاب عملون، جس روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ مطلب زبان بولے گی کہ میں نے کس طرح تہمت لگائی تھی، پاؤں بولیں گے کہ میں کس طرح سے لے کے یہاں گیا تھا اور وہاں گیا تھا تاکہ یہ تہمت لگاتے پھریں۔ اس طرح سے ہر اعضاء گواہی دے گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایسی حرکتیں کری تھی۔ لیکن اس میں ائمہ کی حدیث ہے کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ مومن کے لیے نہیں آئی ہے، یہ آیت کفاروں کے لیے اور منافقوں کے لیے آئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو بخشے گا انشاءاللہ اور ان سے درگزر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے مومن کے اعضاء گواہی یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ جس دن اللہ کا پورا ٹھیک بدلہ، جس دن اللہ ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے دے گا جس سے وہ کہ وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں کہ اللہ ہی حق مبین ہے۔ اب یہ آیت میں کیا ہے کہ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یوفی اللہ دینہم الحق، یہ جو یوفی اللہ دینہم الحق کی بات اصلاح کری تفسیر میں میزان میں۔ دینہم الحق کیا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے دے گا دین الحق کا۔ دین الحق کیا ہے؟ دین الحق سے مراد مطلب کہ دین الحق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا طریقے کیا تھا زندگی کا، کس طریقے سے آپ زندگی گزر کرتے تھے، اس کو دین الحق بتایا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ آپ
کمبخت تھے، آپ منافق تھے، آپ مشرک تھے، آپ جس طرح کی آپ نے زندگی کو گزارا اس دنیا میں، اللہ اس دن آپ کو وہ زندگی ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا جس دن اللہ ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے دے گا، ایک تو ظاہر ہوگا آپ کا دین الحق کیا تھا، آپ کیا حرکتیں کرتے تھے جس کے وہ مستحق ہیں، اور جان لیں کہ اللہ ہی حق مبین ہے، اور دوسرا کیا کہ ظاہر کر دے گا اللہ کہ آپ کیا تھے اور اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم جان لیں کہ ان اللہ حق المبین، اللہ ہی حق المبین ہے، حق ہے اور مبین ہے۔ دیکھیں کہ اللہ حق مبین تو ہے، لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ حق مبین تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری غفلت ہے جو ہم کو حق المبین دکھتا نہیں ہے، ورنہ اللہ حق المبین ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمارے غفلت کے پردے ہیں جس کی وجہ سے ہم غافل ہو کے گناہ کرتے ہیں۔ الخبیثات الخبیثین والخبیثون والخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون الطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور ان کا دامن ان کی باتوں سے پاک ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتیں پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ اس بات سے بری ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، اگر ان پہ ان پاک دامن مرد اور عورتوں پہ کوئی تہمت لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان سے اس سے بری ہیں۔ اولئک مبرؤون بما یقول لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان پہ جو تہمت لگاتے ہیں تو اس سے پاک ہیں وہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم اللہ نے رکھا ان کے لیے۔ تو یہ کون ہے جو کہ خبیث لوگ ہیں، اور یہ کون ہے جو کہ پاکیزہ لوگ ہیں؟ تو تفسیر میں یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ خباثت جو آتی ہے وہ آتی ہے کفر سے۔ تو جس میں کفر ہے وہ خبیث ہے، جس کے اندر ایمان ہے وہ پاک ہے۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات اور جو شامل کری گئی کہ جو لوگ فحاشہ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ فحاشہ گناہ کرتے ہیں، وہ جو خصوصاً جو فحاشہ گناہ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں جو یہ فحاشہ گناہ کو کاٹ دینا آپ، کیونکہ اس میں بحث ہے، فحاشہ گناہ کو کاٹ دینا، بس صرف وہ وہیں تک رکھنا، فحاشہ گناہ پر بڑی بحث ہے، ہاں ٹیکنیکل معاملہ آ گیا۔ تو خصوصاً یہ بات ہے کہ جو پاک لوگ ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو لوگ ناپاک لوگ ہیں وہ کافر اور مشرک لوگ ہیں۔ تو یہ خصوصاً یہ بتایا گیا ہے کہ ان آیتوں میں خصوصاً یہ بتایا گیا کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں، مومن مرد و مومن عورت، وہ ہمیشہ اچھے ہی سمجھے جاتے ہیں جب تک کہ ان کے خلاف گواہی نہ دی جائے۔ اگر کوئی مومن مرد ہے، مومن عورت ہے تو مطلب وہ اچھے ہی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی جائے۔ ہاں، اور اس کے باوجود بھی وہ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو پھر وہ معافی کے لائق بھی ہوتے ہیں، تو ان کو معاف بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے کی مومنوں پہ بڑی رحمتیں ہیں کہ اگر وہ گناہ کے بعد معافی مانگ لیں تو پھر ان کے لیے رحمتیں اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان لانے والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ اجازت لے لو اور گھر والوں پر سلام کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کرو۔
دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ آیتوں کا سلسلہ کتنا خوبصورت چل رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مارلز کو ہائی کر رہا ہے، کس طریقے سے آیتیں ہمارے مارلز کو سورہ نور کی آیتیں کس طرح سے ہمارے اخلاق کو اعلیٰ کرتی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والا تم اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لو، ہاں، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔ دو چیزیں بتائی اللہ نے، اجازت اور سلام، اور تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی کر تم ایسا کرو گے اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو دو چیزیں کہی گئی ہیں آیت میں کہ ایک تو آپ اجازت لو اور گھر والوں پر سلام کرو، دونوں چیزیں کہی گئی ہے۔ تو اس کے اندر تو اس میں خصوصاً کہا گیا ہے کہ جب آپ اجازت لیتے ہو تو اللہ کا نام لیتے ہو، آپ خصوصاً اللہ کا نام لیتے ہو، یا پھر آپ اپنا گلا صاف کرتے ہو کر کے، تو اس طریقے سے تاکہ سامنے والے کو معلوم پڑ جائے کہ آپ گھر میں آ رہے ہو، تو آپ اللہ کا نام لیتے ہو اور گلا صاف کرتے ہو، اس طریقے سے آپ اجازت طلب کرتے ہو۔ تو اس کے اندر سرکار کی حدیث ہے، کسی نے سرکار سے پوچھا کہ اجازت کیسی لی جائے، تو کہا کہ یا تو تسبیح کرو یا تحمید کرو یا تکبیر پڑھو، اور پھر یا پھر سرکار نے فرمایا کہ تنہنا مطلب کہ تنہنا مطلب کھانسنا اس طرح سے تاکہ گھر والوں کو معلوم پڑ جائے کہ کوئی آیا ہے۔ تو پھر ایک شخص سرکار کے کمرے میں داخل ہوا، اس وقت سرکار کنگھی کر رہے تھے، اس نے سرکار سے اجازت نہیں مانگی، تو سرکار نے کہا کہ اگر مجھے معلوم پڑ رہا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اس طریقے سے تو ہو سکتا تھا میں یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں مار دوں۔ سرکار سکھا رہے تھے کہ اس طریقے سے حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک شخص سرکار کے پاس آیا کہ میں جب بھی کمرے میں گھستا ہوں تو میری والدہ سے میں اجازت مانگتا ہوں، لیکن کیا وہ پھر اس شخص نے فرمایا کہ میرے پاس ہمارے گھر میں کوئی اور نوکر نہیں ہے تو ہر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، تو ہر بار میں آؤں تو کیا ہر بار اپنی ماں سے پوچھوں کیا؟ تو سرکار نے کہا بالکل، اور سرکار نے پھر پلٹ کے اس سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو تم تمہاری ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھو، برہنہ دیکھو؟ تو اس نے کہا نہیں، تو کہا پھر ان سے پرمیشن مانگا کرو۔ تو ایک بار کا قصہ کہ ایک شخص آیا سرکار کے پاس اور اس نے اجازت طلب کرنے کے لیے اپنے گلے کو صاف کرا، کھانسا، تو سرکار نے ایک عورت کو فرمایا جو کہ ان کے ساتھ کوئی تھی گھر میں کام والی، تو کہا کہ اس آدمی کو جا کے کہو کہ اس طریقے سے نہ گھر میں آئے بلکہ کہے مجھ پر سلام کرے۔ تو پھر اس نے سرکار کو سلام کرا، تو پھر سرکار نے کہا اب تم اندر گھر میں آ جاؤ۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص اجازت لینے کے پہلے گھر میں دیکھ لے پھر اجازت لے، تو کہا اس نے گناہ کر لیا پہلے سے، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ جھانک کے دیکھ لے، پہلے ہی گناہ ہو چکا ہے، آپ دیکھیں نہیں اندر۔ وَإِن تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔
پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر کسی گھر کو جاؤ اور اس طرح سے اجازت لو اور تمہیں کوئی نہ ملے تو تم واپس چلے جاؤ، اور اگر آواز آئے اندر سے کہ لوٹ جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، جو آپ جو کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہماری دیکھتا ہے کہ ہم نے کسی کے گھر میں کچھ کال بیل بجائی یا سلام کرا، ہاں تو اللہ کے قرآن میں کہ اللہ دیکھتا رہتا ہے، واللہ بما تعملون علیم، چھوٹی چیز اللہ دیکھتا رہتا ہے ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ خود دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، میں خود دیکھتا رہتا ہوں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرائے جو اس کو پسند آئے، اور اس طریقے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے پرائیویٹ افیئرس نہیں دیکھیں۔ ابھی ساری جو کنڈیشن اللہ نے رکھی ہیں کائے کے لیے رکھی ہیں؟ تاکہ کسی کے پرائیویٹ افیئرس ہم نہیں دیکھیں۔ اگر آپ نے گھر میں کسی سے آپ نے اجازت لی اور سلام بھیجا، اللہ چاہتا ہے کہ جو گھر والا اپنے پرائیویٹ افیئرس کو بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کے راز فاش ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہر ایک کو کی پرائیویسی کی کا دھیان رکھتا ہے، مطلب پرائیویسی کا دھیان اسلام کی بنیاد ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم بما تبدون وما تکتمون، البتہ تم پر مذائقہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی رہتا نہیں ہو، جس میں تمہاری منفعت کا سامان ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہ آیا تھوڑی اس کی بات کریں گے اپن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسی جگہ جانے میں تم کو کچھ گناہ نہیں ہے، ایسے گھر میں جانے میں گناہ نہیں ہے جہاں پر جہاں کوئی رہتا نہیں ہو، نان ریزیڈینشل، اس کو کہتے ہیں نا نان ریزیڈینشل ہاؤس، جس میں تمہارا منفعت کا سامان ہو۔ نان ریزیڈینشل ہاؤس جہاں پر آپ کی فائدے کا سامان ہو، اس میں جانے میں کوئی گناہ نہیں، اجازت نہیں لینا پڑتی، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں یا پبلک بات جو ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہیں جو ہوتے ہیں نا پبلک پلیسز۔ اب اس کے اندر سامان کیا ہوتا ہے؟ منفعت کا سامان تو کچھ نہیں ہوتا نا، ریسٹ ایریا میں کون سا سامان ہوتا ہے منفعت کا؟ تو سامان منفعت کا تو نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کچھ فائدہ ملتا ہے، مطلب آپ ریسٹ ایریا گئے تو آپ کو فائدہ ملتا ہے، یا گئے پبلک بات میں تو یو گیٹ بینیفٹس، تو اس فائدے کی وجہ سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، مطلب ایک طریقے سے بند کر لیں، مطلب آنکھیں نیچی کریں، یعنی کوئی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہا کہ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس کے اندر جو آیت میں جو آیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی شرمگاہوں کی حفاظت کی بات قرآن میں بار بار آئی ہے، لیکن اس میں جو شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد اس واحد آیت میں یہ مراد ہے کہ
کہ شرمگاہوں کی طرف کسی کی دیکھیں نہیں، نہ تو کسی کی شرمگاہوں کی طرف دیکھیں، مرد کی عورت کی، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی آپ حفاظت کریں گے تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہیں پائے۔ اس سے مراد خصوصاً دیکھنا ہے۔ تو پہلا تو ہے کہ آنکھوں کو نیچی کریں، مطلب کہ اگر آ رہی کوئی نامحرم تو اپنی آنکھیں وہاں سے ہٹا لیں تاکہ وہ آپ کی آنکھوں کے دائرے سے دور ہو جائیں، آنکھوں کے دائرے سے دور ہو جائیں۔ پھر سرکار مولا متقی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، پہلی بار دیکھنا تمہارے لیے ہے، مطلب جائز ہے، لیکن دوسری بار دیکھنا تمہارے لیے گناہ ہے۔ تو ایک بار اگر آپ نے نامحرم کو دیکھ لیا، اس کے بعد آپ آنکھ ہٹا لیں، اگر دوسری بار دیکھا تو وہ گناہ ہے۔ تو ایک بار ام سلمہ اور میمونہ جو کہ سرکار کی بیویاں تھیں، وہ سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک نابینا شخص آیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرو، تو دونوں نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عیسائی اور یہود عورتوں کے سامنے بے حجاب ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے تمہاری خوبصورتی بیان کرے۔ یہ اس طریقے سے جو ماحول ہے قرآن کا، اور اس طریقے سے پاکی کی آیتیں ہیں، کون سی کتاب میں ایسی آیتیں معلوم ہوں گی آپ بتائیں؟ اس طریقے سے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان پڑھ لے تو حیران ہو جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک بنانے کے لیے احکامات نازل کرے ہیں۔ ایک کے آقا جان